بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف اعضاء سے جوڑ کر ایک انسان بنایا۔ ہر عضو کے لیے ایک خیر بھی ہے اور ہر عضو کے لیے ایک شر بھی ہے۔ تو اس دعا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے پناہ چاہی، کانوں کے شر سے، آنکھوں کے شر سے، زبان کے شر سے، دل کے شر سے، اور ایک عجیب دعا اللہ کے نبی نے اس میں یہ بھی مانگی، وَمِن شَرِّ مَنِيِّ، اور منی کے شر سے بھی، اور منی کے شر سے بھی اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، شروع میں تو وہ بچہ رہتا ہے، جیسے جیسے ایام گزرتے جاتے ہیں ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا ایک ایسا نظام کہ انسان کے اندر وہ طاقت رکھ دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اس طاقت کے صحیح استعمال کی وجہ سے ایک اور انسان کے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بن جائے، یعنی انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ اب بالغ ہونے کے بعد انسان کے اندر شہوات کے اپنے تقاضے، گناہوں کے اپنے تقاضے۔ انسان یہ سوچے کہ میرے اندر گناہوں کا جذبہ کیوں رکھا گیا؟ اسی لیے رکھا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں سچا ہے کون۔ جانوروں میں صرف من مانی کا جذبہ ہے، جو دل میں آیا وہ کرتے ہیں۔ فرشتوں میں صرف نیکی کا جذبہ۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے دونوں جذبے رکھے، نیکی کا بھی اور شر کا بھی، خیر کا بھی شر کا بھی۔ خیر پر محنت کرے تو فرشتوں سے افضل بن جائے، اور شر کے تقاضوں کو پورا کرے تو انسان بعض دفعہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اعضاء سے مل کر بنایا۔ ان اعضاء میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز انسان کو شرمگاہ بھی دی، ہماری زبان میں جسے اگلا حصہ اور پچھلا حصہ کہتے ہیں، اور حکم دیا کہ اس کی حفاظت کریں۔ اور اس کے حفاظت کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبانی نہیں بلکہ اپنے قرآن پاک کے ذریعے سے حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے آپ کہ وہ اپنے نگاہوں کی بھی حفاظت کریں اور ساتھ ہی اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ میں زنا بھی مراد ہے، اور زنا کے جو اسباب ہیں وہ بھی مراد ہیں۔ بند کر دو۔
زنا بھی مراد، اور زنا کے لیے جو جو سبب بنے ان تمام کا ذکر ہے اس میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ شرمگاہ سے متعلق جتنے گناہ ہیں ان تمام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہہ کر ساروں کا اس کے اندر تذکرہ کر دیا، زنا بھی، لواطت بھی، اور اسی طرح مشت زنی بھی۔ اب مشت زنی کہتے کسے ہیں؟ آج کے اس مجلس میں خاص طور پر اسی گناہ سے متعلق کچھ مذاکرے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کا، اب جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، 19ویں پارے کی آیت ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ جو شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا، زنا کرے گا یا شرمگاہ کی تقاضوں کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اسامہ میں ڈال دیں گے۔ اسامہ کیا ہے؟ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ اسامہ جہنم میں ایک غار ہے، غار سمجھتے ہیں نا، جہنم کے اندر ایک غار ہے، اس غار کا نام بھی اسامہ، اور اس کے اندر اتنی سخت بدبو ہے، اتنی ڈینجر بدبو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اس بدبو کا اظہار ہوگا، یعنی جب وہ بدبو پھیلے گی تو اس بدبو کو سونگھ کر سارے دوزخی چلائیں گے۔ ایک ہے کہ ناپسندگی کا اظہار کریں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ دوزخی چلائیں گے، اتنی سخت اور اتنی ڈینجر وہاں سے بدبو آئے گی، اور اس غار کے اندر، اس وادی کے اندر ڈالا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے شرمگاہوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ بلکہ زبور کی ایک خاص آیت ہے کہ شرمگاہوں کا غلط استعمال کرنے والوں کو کل بروز قیامت یعلقون بفروجہم، ان کے شرمگاہوں کے بل جہنم میں ان کو لٹکائیں گے۔ اللہ اکبر، شرمگاہوں کے بل جہنم میں لٹکا دیا جائے گا۔ تو شرمگاہوں کے مختلف گناہ، ایک زنا ہے، ایک لواطت ہے۔ زنا یہ ہے کہ مرد اور عورت مل کر آپس میں اپنے شرمگاہ کا غلط استعمال کرے۔ لواطت کیا ہے؟ لواطت کہتے ہیں کہ مرد مل کر آپس میں اپنے شرمگاہوں کا غلط استعمال کریں۔ اور ایک گناہ شرمگاہ سے متعلق ہے، وہ ہے مشت زنی، اردو میں مشت زنی کہتے ہیں۔ ہمارے آپس کے معاشرے میں ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں مٹھ مارنا، اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں ماسٹربیشن۔ یہ گناہ، آپ اٹھ کر چلے جاؤ یہاں سے، اٹھ کر چلے جاؤ یہاں سے، آپ نکلو یہاں سے، ہنستے بیٹھے ہیں، بے شرم، شرم کی انتہا نہیں، نکلو یہاں سے، نکلو آپ یہاں سے۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، نہیں ہنس رہے ہیں کر کے۔ تو یہ گناہ آج کے ہمارے معاشرے میں جب انسان اپنے شہوات کے سامنے بالکل مغلوب ہو جاتا ہے اور اسے اپنے شرمگاہ کے استعمال کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں مل پاتا، تو عام طور پر انسان اسی گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ اب اس مشت زنی کے گناہ میں ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے پیشاب کی جگہ کو رگڑ کر منی نکالے لذت کے ساتھ۔ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند، کتنا ناپسند
تفسیر روح المعانی میں مشائخ کا فرمان ہے، جو کہ مشائخ نے خود اللہ کے نبی کا یہ فرمان بیان کیا۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں ناکح الید ملعون، کہ ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے، یعنی اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کرنے والے کو اللہ کے نبی نے فرمایا ناکح الیدی، ناکح اس میں فاعل کا صیغہ، نکاح کرنے والا کس کے ساتھ؟ الید، ہاتھوں کے ساتھ۔ آگے فرما رہے ملعون، لعنت کا مستحق ہے، اور لعنت کہتے کسے ہیں؟ علماء نے اس کی تعریف کی البعد عن الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا، مشتزنی کا گناہ کرنا، اللہ کے نبی نے اسے لعنت کی بددعا دی، لعنت کی بددعا دی۔ اب جس کو اللہ کے نبی نے لعنت کی بددعا دی ہو، بتائیں اس کے ساتھ پھر کیسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ کہ انسان سچی پکی توبہ کرے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت عطا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم ایسی بھی ہوگی، کل قیامت کے دن ایک ایسی جماعت اٹھائی جائے گی جن کے ہاتھوں میں حمل ہوگا، جن کے ہاتھوں میں حمل ہوگا۔ حاملہ عورت کو دیکھیں، پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، بچہ جب حمل استقرار پاتا ہے تو عورت حاملہ بن جاتی ہے۔ تو جو انسان اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کرے گا، کل قیامت کے دن انہیں اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے ہاتھ میں حمل ٹھہرا ہوا ہوگا، اور وہاں پر تو آج ہمارے ہاتھوں میں ایک زخم ہو جائے، ہم روتے ہوئے یہاں وہاں پھرتے ہیں جی، اور کل قیامت کے دن جہاں ساری انسانیت ہو، اپنے ماں باپ ہوں، ہماری بیویاں ہوں، بچے ہوں، ان کے سامنے ہمیں اس حالت میں کھڑا کر دیا جائے کہ ہمارے ہاتھ میں حمل ہو، بتائیں کہ شرمندگی کی انتہا ہو گئی ہے، ذلت کی انتہا۔ اللہ کی نظروں سے گرنا الگ گناہ، ساری انسانیت کی نظروں سے گرنا الگ گناہ، وقت کے انبیاء، شہداء، صدیقین، صلحاء ان کی نظروں سے گرنا الگ گناہ، اور سید الکونین کی نظروں سے گرنا الگ گناہ۔ وقتی طور پر انسان ایک لذت کے خاطر گناہ کر جائے اور ہمیشہ کے لیے ایسی ذلت اپنے نامہ اعمال میں لکھ دے، بتائیں اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اپنے شہوات پر کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عطا نے جو یہ بات کی ہے کہ کل قیامت کے دن ایسی جماعت اٹھے گی جن کے ہاتھوں میں حمل ہوگا، علامہ شامی جیسے فقیہ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے منی نکالتے ہوں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے منی نکالتے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں تو اللہ کے نبی نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں۔ 7 قسم کے لوگ ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں پاک صاف بھی نہیں کریں گے، اور سب سے پہلے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں ان میں ایک وہ بھی ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے نکاح کرنے والے ہوں گے، یعنی اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال، مشتزنی کا گناہ کرنے والے ہوں گے۔ تو اس کے لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جو بچاتا ہے اپنے آپ کو شرمگاہ کے گناہ سے، اللہ کے نبی نے تو بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی نے ضمانت لی ہے جنت میں داخلے کی۔ یعنی اللہ کے نبی اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا دنیا میں، جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا دنیا میں، اس کو جنت میں داخل کرانے کی ذمہ داری میری۔ کوئی استاد سختی کر رہے ہوں اور کسی بچے کو کوئی استاد کام لگائے
اور وہ اس وقت جو کہہ دے اس بچے کو جا مسجد میں بیٹھ جا، کوئی سختی نہیں کرے گا، میں سفارش کر دوں گا، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے نا۔ کل قیامت کے دن جہاں انبیاء بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، وہاں پر اس موقع پر اللہ کے نبی ضمانت لیں گے ان لوگوں کی جو اپنے شرمگاہوں کی دنیا میں حفاظت کرنے والے ہوں گے، تو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو تمہیدی بات ہوئی۔ اب دیکھیں مستزنی کے وقت انسان کتنے عجیب و غریب کام کر جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کیا، غور کرنے پر کتنے نافرمانیاں اور کتنے گناہ اس وقت ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، حیرانی ہوتی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ انسان زمین کو گندا کرتا ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، کیوں بنایا؟ تاکہ میرے انسان بسیں، میرے بندے بسیں، اور بس کر کرے کیا؟ میری عبادت کریں۔ پتہ چلا کہ اس زمین کے ساتھ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس زمین کا استعمال اللہ کی عبادت کے لیے کریں۔ بندہ گناہ کر رہا ہے، مستزنی کر رہا ہے، تو گویا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے جہاں اللہ کی نافرمانی کی سو کی، وہیں پر اس زمین کا حق جو اسے ادا کرنا تھا عبادت کے ذریعے سے، اس نے اس زمین کو اپنے گناہ کے ذریعے سے ناپاک کیا۔ اسی لیے مشائخ فرماتے ہیں بعض دفعہ انسان خود تو توبہ کر لیتا ہے، لیکن اس جگہ کو بھول جاتا ہے جہاں پر اس نے گناہ کیا، جہاں پر اس نے گناہ کیا۔ اس لیے مشائخ فرماتے ہیں ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ جس زمین پر، جس حصے پر، جس کمرے میں، روم میں اس نے جا کر نافرمانی کی، گناہ کیا، اسے چاہیے کہ سچی پکی توبہ کرنے کے بعد اس کمرے میں، اس جگہ پر جا کر کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرے، کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرے، تاکہ وہ زمین اس گناہ کی نحوست کو بھول جائے۔ ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان خود تو گناہ سے توبہ کر لے، لیکن کل قیامت کے دن وہ زمین گواہی دے اللہ اس نے تو توبہ کر لی، لیکن جو اس نے مجھے گندا کیا اس کا کیا؟ تو پہلی چیز جہاں اس نے اپنے ہاتھ سے یہ گناہ کیا، اپنا تو نقصان کیا سو کیا، اس زمین کو، جس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تاکہ میرے بندے بسیں، عبادت کریں، اس نے اس کا حق مار دیا۔ اسی طرح غور کرنے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پتہ چلا کہ اس گناہ کے ذریعے سے جہاں اس بندے نے اپنا یہ نقصان کیا، وہیں اللہ تعالیٰ کے اس نافرمانی کے ساتھ مذاق بھی کیا، وہیں پر اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ مذاق بھی کیا۔ اللہ آپ کی موجودگی میں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ حفاظت فرمائے، حدیث ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ جب بندہ یہ گناہ کرتا ہے، جب اس گناہ کے اندر وہ ہوتا ہے، اس وقت اپنے دماغ میں اگر لڑکی کا تصور لاتا ہے یا لڑکے کا تصور لا کر یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، گویا وہ اللہ کے ایک بندے کے ساتھ بھی اس کی نافرمانی اور بے ادبی اور اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہو، بتائیں کوئی آدمی اس کی بیٹی کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے اور باپ کی نظر اس پر پڑ جائے، باپ برداشت کر سکتا ہے؟ یہ بندے تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، بندوں کو تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے۔ اس بندے کا کوئی تصور اس گناہ میں اپنے دماغ میں لا کر کرے، بتائیں اللہ کو اس وقت کتنی غیرت آتی ہوگی؟ ہمارا خیال بھی نہیں جاتا۔ قربان جائیں مشائخ پر جو دکھتی رگ پر انگلی رکھتے ہیں۔ اس گناہ میں ملوث ایک ڈاکٹر بھی تھے، انہوں نے مجھے ایک مرتبہ میسج کیا، دوستوں میں سے کہنے لگے کہ حضرت اس گناہ کے اندر ملوث ہوں۔ مجھے اس وقت دماغ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ ڈاکٹر ہو کر بھی روحانی امراض کا علاج نہیں کر سکتا۔ روحانی امراض کا علاج صرف مشائخ کر سکتے ہیں، صرف اللہ والے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں روحانیت کے، مہلک روحانی امراض کے۔
اسی طرح غور کرنے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے، انسان اکیلے میں گناہ کرتا ہے نا، مشت زنی جب کرتا ہے، چاہے وہ بیڈ روم ہو چاہے وہ باتھ روم ہو، تو وہ کمرہ ایک اعتبار سے دیوار پر مشتمل ہے، چاروں طرف دیوار، اوپر چھت۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تاکہ بندے کے عیوب ظاہر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اس پر کہ تیرا ستر کوئی دیکھ نہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا، اللہ تعالیٰ نے رحم کرم فضل کا معاملہ فرمایا، اس دیوار کے ساتھ بھی غلط استعمال کے بعض دفعہ آدمی اسی کو چپک جاتا ہے، اس کو کسی اور کا درجہ دے کر اس کے ساتھ غلط حرکت کر جاتا ہے کہ جس دیوار کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تھا کہ اس کے ذریعے سے بندہ اپنا ایک اعتبار سے پردہ کر سکے، اس دیوار کے ساتھ میں بھی مذاق کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کا مذاق بندہ کرتا ہے۔ تو یہ چار بڑے بڑے گناہ، ایک طرف ایک گناہ ہمارے سامنے کہ ہم نے مشت زنی کی، لیکن غور کرنے پر پتا چلا کہ اس گناہ کے وقت اس زمین کا حق وہ مار رکھا تھا، زمین کو اس نے گندا کیا، قرآن پاک کی بے ادبی کی، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس آیت کے ساتھ اس نے مذاق کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، بندیوں کو ذہن میں لا کر غلط تصور، اللہ کو کتنی غیرت آتی ہوگی۔ اسی طرح دیوار کا بھی غلط استعمال، جس دیوار کا احسان کیا ہم پر، اس دیوار کو بھی کل قیامت کے دن یہ بندہ گناہ کر کے اس زمین کو بھی اور دیوار کو بھی اپنے حق میں ایک گواہ کے اعتبار سے کھڑا کرے گا کہ یہ میرے گناہ کے گواہ ہیں۔ اس کے لیے گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے شیخ کے شیخ محی السنہ حضرت والا ہردوئی فرماتے تھے، اے انسان، ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، ایک گناہ بھی۔ ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں ایک گناہ کے بعد انسان جو دوسرا گناہ کرتا ہے نا، اصل میں پہلے گناہ کی سزا اسے گناہ کے اعتبار سے دی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک اور گناہ کیا، حالانکہ پہلا گناہ جو تو نے کیا اس گناہ کی سزا تجھے دوسرے گناہ کی شکل میں مل گئی۔ اور جو بندہ ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلی نیکی کو قبول فرماتے ہیں تو اس کا ثواب اس انداز سے اور اس کا تحفہ اور انعام اس انداز سے دیتے ہیں کہ بندے کو دوسرے اور نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو بچیں گے گناہوں سے۔ اب دیکھیں مشت زنی سے متعلق قرآن، حدیث اور بزرگوں کے اقوال کے اعتبار سے ہمارے سامنے اہمیت تو آ گئی کہ یہ کتنا ڈینجر گناہ، اور اس گناہ کے وقت کتنے اور گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ جی تو اب اس گناہ کا ذریعہ کیا، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ بندہ بچ سکے۔ سب سے پہلا ذریعہ اس گناہ کا بد نظری ہے۔ سب سے پہلا ذریعہ مشت زنی کا ذریعہ جو بنتا ہے نا، بد نظری، چاہے وہ لڑکی کے اعتبار سے ہو چاہے وہ امرد کے اعتبار سے ہو۔ جب لڑکی کے ذریعے سے بد نظری کرے گا، امرد کے ذریعے سے بد نظری کرے گا، تو اس کے ساتھ غلط کاموں کے خیالات آئیں گے، اور جب وہ موقع مل نہیں پاتا تو انسان یہ گناہ کرتا ہے پھر۔ تو پہلا ذریعہ بد نظری ہے۔ دوسرا ذریعہ اپنی اصلاح نہ کروانا ہے۔ اگر اصلاح ہوتی، اصلاح کے اندر بھی تو دو چیزیں میرے شیخ فرماتے ہیں، ایک اصلاح کی اہمیت ہو اور اصلاح کروانے کا شوق ہو، ورنہ بیعت ہو کر شیخ کی صحبت میں رہ کر بھی عرصہ گزر جائے گا، انسان کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح کی اہمیت کیا ہے، وہ اہمیت بھی ہونی چاہیے اور اصلاح کرانے کا شوق بھی ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے بزرگوں کے بھرے واقعات ہیں، اب وہ واقعات میں سنا بھی نہیں سکتا اس لیے کہ وہ الگ ٹاپک ہو جائے گا پھر۔ اسی طرح تیسرا ذریعہ مشت زنی کا وہ ہے تنہائی۔ انسان اکثر گناہ اس وقت کر جاتا ہے جب انسان اکیلے میں ہو، جب انسان اکیلے میں ہو، جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو اسی وقت اس سے شرمگاہ کا غلط استعمال، موبائل کا غلط استعمال، نہ جانے کتنے گناہ انسان کر جاتا ہے، وجہ تنہائی۔ تو جس کسی کو اس گناہ کی عادت ہو، اپنے آپ کو مشت زنی کے لیے بننے والے اسباب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جیسے بد نظری ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے،
اپنی اصلاح نہیں کروانا تو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور نمبر 3، جتنا ہو سکے تنہائی سے بچنا. اب انسان غسل کرنے جاتا ہے، وہاں پر تنہائی ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ ایسے موقع پر بھی بندے کو چاہیے کہ وہ آدھی بالٹی پانی لے کر جائے، تاکہ پانی جلدی ختم ہو اور غسل جلدی ہو، فوراً باہر نکل جائے. وہاں پر بھی زیادہ وقت گزارا نہ جائے، اس لیے کہ وہ تو باقاعدہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ تو خبث اور خبائث کی جگہ ہے. وہاں پر خباثت والے کی خیالات آئیں گے نا، اچھے خیالات تھوڑی آئیں گے. تو بیت الخلاء ہو، ٹوائلٹ ہو، باتھ روم ہو، وہاں پر زیادہ لمبا وقت نہیں گزارنا چاہیے. کپڑے تو دھونا ہی نہیں چاہیے، کپڑے دھونے کی جگہ الگ ہو. اگر آپ کے گھروں میں باتھ روم اور کپڑے دھونے کی جگہ ایک ہی ہو، اب تو مجبوری ہے، اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے آگے چل کر خود اپنا گھر بنانا ہو تو نہانے کے لیے الگ، فارغ ہونے کے لیے جگہ الگ، اور کپڑے دھونے کے لیے جگہ الگ. جب انسان اکثر وقت اس جگہ میں گزارے گا جہاں سے پناہ مانگی گئی خبث اور خبائث کے اعتبار سے، تو وہاں پر ویسے ہی خیالات آئیں گے. اور جب خیالات مستقل آتے رہیں گے تو بندہ اس طرح کا گناہ کر ہی لے گا. اسی طرح دوستیاں بھی دوستیوں میں بار بار بدن ٹچ ہوتا ہے، معانقہ کرتے ہیں. ہمارے مشائخ تو امرت سے دوری 100% دوری، سلام بھی نہیں، مصافحہ بھی نہیں، معانقہ تو بہت دور کی بات. جب معانقہ ہوگا، سامنے کا حصہ ایک دوسرے کے، اپنی جسم کا سامنے کا حصہ دونوں ملیں گے تو بالیقین شہوت بھڑکے گی. تو مشائخ نے ایسے لوگوں سے جن کے اعتبار سے خیالات آتے ہیں، ان کو تو ہاتھ ملانے بھی منع کیا. ان کے لیے مصافحہ سنت ہو کر بھی حرام، معانقہ سنت ہو کر بھی حرام. جس کے ذریعے سے سلام کر کے تعلقات بڑھ سکتے ہوں، گرچہ سلام سنت ہے لیکن ایسے موقع پر بھی حرام. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. علماء نے تو برے دوست کو شیطان سے بدتر کہا ہے. انسان کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، شیطان سے بدتر ہو سکتا ہے، ایک خیال آ سکتا ہے نا، لیکن علماء فرماتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، شیطان سے بدتر ہو سکتا ہے. کیا وجہ یہ کہ برے دوست شیطان سے بدتر کیوں؟ شیطان صرف غلط کاموں کا خیال اور وسوسہ ڈالتا ہے، اور برے دوست ہاتھ پکڑ کر گناہ کرواتے ہیں. اب بتائیں، خیالات ڈالنے والا ڈینجر ہوا یا ہاتھ پکڑ کر گناہ کروانے والا ڈینجر ہوا؟ بتائیں. اس کے لیے دوستیوں سے اپنے آپ کو بچانا. نمبر 5، اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ موبائل. اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ موبائل میں چیٹنگ کرنا، یہاں سے اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کرنا. ایک ہاتھ میں موبائل میں گندے ویڈیوز دیکھنا، دوسرے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں سے غلط اپنے شرمگاہ کا استعمال کرنا. اس زمانے میں حضرت تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام دامت برکاتہم، اس زمانے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا نوجوانوں کا طبقہ جہنم میں صرف موبائل کی وجہ سے جائے گا. حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ 99% لوگ جہنم میں اس موبائل کی وجہ سے جائیں گے اس زمانے کے. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں جس کو اپنے آپ پر اطمینان ہو موبائل کے صحیح استعمال کرنے پر، اس کے لیے جائز، ورنہ موبائل اس کے لیے حرام. فتویٰ دے چکے شیخ الاسلام صاحب. اور ایک بات یاد رکھیں، اپنے آپ پر کبھی انسان مطمئن نہیں ہونا چاہیے. جو ہی مطمئن ہو گیا وہ گیا کام سے. اور اسی طرح تصویر اور گندی فلمیں بھی، یہ بھی ذریعہ ہے. انسان موبائل میں گندی فلمیں دیکھتا ہے، چاہے فلم ہی کیوں نہ دیکھیں، فلم کے اندر بھی تصویریں ہوتی ہیں نا، عورتیں ہوتی ہیں، ناچتی ہیں، ان کے کپڑے، ان کی حرکتیں، انسان کی شہوت بھڑکتی ہے، پھر انسان یہ گناہ کر جاتا ہے. اور یاد رکھیں یہ گناہ اتنا ڈینجر گناہ ہے، اگر اس کی اصلاح نہ کروائی گئی تو بعض دفعہ نکاح ہو کر، بچے ہو کر بھی اس گناہ کی عادت نہیں جاتی. ہمیں میسج آتے ہیں اللہ کے فضل سے، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں تو جن کے اندر اپنی اصلاح کی کوشش ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں، حیرانی ہوتی ہے. وجہ کیا؟
جوانی میں اپنی اصلاح نہ کروائی، بازو میں بیوی ہے بستر پر، لیکن اس کا بھی سہارا نہیں لیتا کہ ہم بستری کر کے ایک حق ادا کر سکے صحیح طریقے پر، اپنے ہاتھوں سے اپنا شرمگاہ کا غلط استعمال۔ بچے ہو گئے پھر بھی یہ عادت نہیں جاتی، اس کے لیے اپنی اصلاح کروانا ضروری۔ اور یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کہوں گا، اگر کسی سے یہ گناہ ایک مرتبہ بھی ہو چکا ہو، وہ اپنے آپ پر کبھی مطمئن نہ ہو۔ ایک مرتبہ بھی اگر گناہ ہو چکا ہو، وہ اپنے آپ پر مطمئن نہ ہو، بلکہ کسی نہ کسی کا انتخاب کر کے اسے ضرور اطلاع دے، چاہے وہ اس سے سچی پکی توبہ ہی کر کیوں نہ چکا ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک مرتبہ بھی کیوں نہ کر چکا ہو، اور کر کے برس بھی کیوں نہ گزر چکے ہو، اور اس پر سچی پکی توبہ بھی کیوں نہ کر چکا ہو، پھر بھی اس کی اطلاع کسی نہ کسی بزرگ کو دے، تاکہ آئندہ وہ بتائے ہوئے طریقے اور اسباب کے ذریعے سے انسان اس گناہ کو چھوڑے اور کبھی اپنے آپ پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھے۔ موت تک حکم دیا گیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آتی کبھی اپنے آپ پر مطمئن نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر اپنے شہوات کی اصلاح نہ کروائی گئی تو انسان شہوت کے جال میں، دلدل میں بوڑھا ہونے تک پھنسے رہتا ہے۔ میں نے تو اس کی مختلف مثالیں گزشتہ کل بھی دی تھی۔ بعض بوڑھوں کو دیکھا گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر بیٹھتے ہیں، شہوت کی اپنی اصلاح نہیں کروائی، بچوں کے ٹی شرٹ اور پہنے ہوئے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈال کر شہوت سے ان کے پیٹ اور سینے پر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو کتنی غیرت آتی ہوگی معصوم بچوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں۔ تو اپنی اصلاح شہوت سے متعلق بہت ضروری ہے۔ اسی لیے مشائخ سب سے پہلے بیعت کے بعد جو ذکر تلقین کرتے ہیں وہ قلب پر۔ انسان کے دل میں مختلف مقامات ہیں، لطائف ہیں، لطیفہ قلب ہے، روح ہے، ہر ایک کے اعتبار سے الگ الگ گناہ ہیں۔ کسی کے ساتھ شہوت کا گناہ متعلق ہے تو کسی کے ساتھ غصے کا۔ تو قلب پر محنت اس لیے زیادہ کراتے ہیں تاکہ سب سے پہلے شہوت کنٹرول میں آئے۔ شہوت ختم کبھی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی لیے میں نے کہا گرچہ توبہ کیوں نہ کر چکا ہو، اطلاع ضرور دینی چاہیے۔ شہوت کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جیسے کسی کے سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، بخار آئے، گولی کھا لے، بخار کم ہو جائے، سر درد ختم ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ موت تک کبھی سر میں درد نہیں ہوگا، بخار نہیں آئے گی۔ وہ اندر کنٹرول ہو گئی، دب گئی، ہو سکتا ہے دوبارہ پھر کبھی ابھر جائے۔ اسی طرح شہوت کا بھی حال۔ تو مشت زنی کے لیے ذریعہ بد نظری، اپنی اصلاح نہ کروانا، تنہائی، دوستیاں، موبائل اور موبائل میں تصویر اور گندی فلمیں۔ اب دیکھیں اگر مشت زنی انسان کرتا ہے تو کیا کیا نقصان۔ سب سے پہلا نقصان کہ اللہ کی نافرمانی کی۔ جب اللہ کی نافرمانی کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ایک چیز دکھائی جائے گی، اور خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح کہیں پر کوئی گھر میں جھگڑے ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نا، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ مشت زنی گناہ ایسا ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنا نقصان کر بیٹھنا، اپنے ہی ہاتھ سے اپنا نقصان کر بیٹھنا۔ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اسی طرح اگر بندے نے یہ گناہ مستقل کر لیا، اولاد سے محروم رہتا ہے ایسا شخص، اولاد سے محروم رہتا، اس لیے کہ جس منی کے ذریعے سے اولاد ہونا طے تھا، اس نے تو اس منی کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے رگڑ نگڑ کر بیجا جانوروں کی طرح حرکت کر کے اس منی کو اس نے ضائع کر دیا۔ تو بعض دفعہ اولاد سے محرومی۔ اسی طرح بدن میں کمزوری، منی ایک طاقت ہے نا انسان کی، اب اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے نکال کر ضائع کر دیا۔ اب بتائیں شہد کے چھتے سے شہد نکال دیا جائے، وہ چھتا کسی کام کا ہے؟ انسان کے جسم سے طاقت ہی نکال دی جائے اور یہ بیوقوف انسان خود اپنے ہی ہاتھ سے اپنی طاقت کو ختم کرے، بتائے وہ انسان کیا؟
وہ تو چلتا پھرتا مردہ ہو گیا پھر. اسی طرح ایک اہم چیز یہ کہ اس گناہ کے ذریعے سے، اس گندی حرکت کے ذریعے سے آلائے تناسل کی بھی طاقت ختم ہو جاتی ہے. جس طرح ہاتھ میں ایک طاقت ہے، ہم چاہے تو کھڑا کر سکتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے مختلف اعضاء میں طاقت رکھی، آلائے تناسل میں بھی طاقت رکھی. اب اگر بندہ بار بار مستزنی کرتا ہے، ہاتھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، تو وہ طاقت آہستہ 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 ختم ہو جاتی ہے. اور جب اس کی طاقت ختم ہو گئی، پھر جب بیوی کے پاس لیٹنے کی نوبت آتی ہے ہم بستری کے اعتبار سے، تو اس کے اندر دخول اور خروج کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. پھر عورتیں سمجھتی ہیں کہ میرا شوہر بے مرد ہے، پھر طلاق کی نوبتیں، عورت کی زندگی برباد، خود اپنی زندگی برباد. تو ایک نقصان یہ ہے کہ اعلی تناسل کی طاقت ختم. اسی طرح منی جلدی نکلنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی بہت عجیب و غریب بیماری ہے. جس بندے کو یہ بیماری جلدی ہو جائے، یعنی جلدی منی نکل جانا، بعض دفعہ مستزنی کے ذریعے سے اعلی تناسل کی طاقت باقی رہتی ہے، لیکن منی جلدی نکلنے کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے بیوی کا حق پورا نہیں کر پاتا. اپنے بیوی کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ اسے کھلائے پلائے اور گھمائے، بلکہ یہ بھی اس کا ایک حق ہے، اور اس کی حفاظت جوانی سے ہے، اور اس کی حفاظت جوانی سے ہے. اسی طرح جیسے میں نے کہا، مستزنی کا ایک نقصان یہ ہے، اصلاح نہ کروائی جائے تو بعد نکاح بھی یہ مرض ختم نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے. اس کی مثال بھی دی میں نے آپ کے سامنے. اسی طرح چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. بعض دفعہ گورے رہ کر بھی مشائخ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. اللہ والے دیکھنے کے لیے یہ چشمہ نہیں لگاتے، ان کے پاس کوئی اور چشمہ ان کی محنتوں، ان کے مجاہدات، ذکر و اذکار کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. ہم کسی کے سامنے سرما لگا کر آ جائیں، پاؤڈر لگا کر آ جائیں، کریم لگا کر آ جائیں، اور یوں سمجھیں کہ میں نے سفید کپڑا پہن لیا استری مار کر، سر پر امامہ پہن لیا، ہاتھ میں تسبیح لے کر پھر رہا ہوں. مشائخ سمجھ جاتے ہیں کہ سفید لباس میں کالا دل اور کالا ہاتھ لے کر پھر رہا ہے یہ بندہ. چہرے پر اس کی نحوست ظاہر ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک نقصان یہ ہے کہ کل بروز قیامت ساری انسانیت کے سامنے شرمندگی، ساری انسانیت کے سامنے شرمندگی. جس ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، کل قیامت کے دن انہی کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، اپنے ماننے والے متعلقین محبین دوستوں کے سامنے ہمیں اس حالت میں کھڑا کر دیا جائے. بتائیں اس وقت انتہا کیا ہوگی ذلت و شرمندگی کی. اس کے لیے سب سے پہلی بات، علاج کے طور پر اب بات ختم کر رہا ہوں، جو سبب بنے مستزنی کا، جیسے میں نے تمام باتیں ذکر کی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. نمبر 2، بطور خاص بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں. اور نمبر 3، تنہائی سے اپنے آپ کو بچائیں، تنہائی سے اپنے آپ کو بچائیں. نمبر 4، حضرت تھانوی فرماتے ہیں ہر گناہ سے بچنے کے لیے انسان کے اندر جہاں دعا کی ضرورت، جہاں وظیفے کی ضرورت، جہاں صحبت شیخ کی ضرورت، وہیں پر انسان کے لیے ہمت کی بھی ضرورت ہے. کس کی؟ ہمت. جان کی بازی لگاؤں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. جان کی بازی لگاؤں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ ہمت. اس دنیا میں کیسے کیسے اللہ والے گزرے، کیسے کیسے اللہ کے بندے گزرے. گرچہ بزرگوں کے واقعات ہمارے لیے دلیل اور حجت نہیں. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اعلی تناسل میں انتشار آ گیا، وہ حیران ہو گئے، یا اللہ یہ کیسے ہو گیا میرے ساتھ میں. انہوں نے اپنے آپ کو نامرد بنا دیا. یعنی کرنے والوں نے اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسے بھی واقعات، یہ حجت اور دلیل نہیں ہمارے لیے. میں صاف کہہ رہا ہوں، ہم بزرگوں کے اتنے بھی دیوانے نہیں کہ ان کی ہر چیز کو دلیل اور حجت بنا لیں. ہمارا تصوف، ہمارا شجرہ، ہماری مجلسیں سب اکابر علماء دیوبند کی جوتیوں کے اعتبار سے ایک ان کے نقش قدم پر ہمارا یہ ساری چیزیں ہیں. سمجھے؟
اکابر علماء دیوبند کا اعتماد، اور انہوں نے جو چھان چھان کر ہمیں تصوف دیا قرآن حدیث اور علم کی روشنی میں، وہی ہمارے پاس۔ میں نے تو ایک نمونے کے طور پر یہ واقعہ بتایا آپ کو۔ اسی طرح دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھے اس گناہ سے بچا، اور جیسے کہ شروع میں یہ دعا بتلائی گئی خاص طور پر وَمِن شَرِّ مَنِيِّ اللہم انی اعوذ بک من شر منی، بار بار یہ دعا مانگنی چاہیے۔ آج کے زمانے میں غذا کے ذریعے سے بھی شہوت کو بھڑکانے کا ایک سلسلہ شروع ہے۔ غذا کے ذریعے سے جو ہم کھاتے ہیں، حیوانیت کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اسی طرح کسی نہ کسی شیخ کامل سے تعلق، شیخ کامل تو سب ہوتے ہیں، مشائخ سب کامل ہوتے ہیں، ان سے تعلق کا مطلب کیا؟ جس سے ہم بآسانی رابطہ رکھ سکیں۔ بعض دفعہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، شیخ کامل ہے اس سے تعلق کرنا، بیعت ہونا چھوڑ دینا، یہ نہیں۔ شیخ کامل بھی نہ ہو، اگر اصلاح کا تعلق مضبوط ہو تو انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ساری زندگی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس مجلس میں، اللہ کے گھر میں سارے نوجوان ہیں آپ، کون کون میرے ہاتھ پر اس بات پر بیعت لیتا ہے کہ ساری زندگی اس گناہ سے بچوں گا؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دوسرے کو گواہ بنا کر توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ جب توبہ کر لی تو بشارت بھی سن لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ تو بشارت ہے، لیکن اپنے آپ پر کبھی مطمئن نہیں ہونا، اور کسی نہ کسی اللہ والے سے مضبوط وابستگی۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست۔ تو اللہ سے دوستی چھوڑ کر کیوں مخلوق کے پیچھے پھرنا؟ ہمارے عزیز شاہ کی محمد اختر صاحب فرماتے تھے غلام ہو کر غلاموں کی غلامی عقل مندی ہے۔ یہ غلام ہو کر غلاموں کی غلامی عقل مندی ہے۔ انسان ہو کر انسان کے پیچھے بھاگنا، وہ بھی گو اور مت کی جگہ کے لیے، گو اور مت کی جگہ کے لیے اپنے ایمان کو بیچ ڈالنا۔ جو انگلیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن گواہی دیں گی، ان انگلیوں کو اپنے لیے گواہی کے طور پر گناہ کر کے اللہ کے سامنے کل گواہ کے طور پر اپنے آپ کے لیے تیار رکھنا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ میں نے تو آج کی اس مجلس میں کھل کر باتیں کی ہیں آپ کے سامنے، کھل کر۔ سارے کے سارے نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ کو نوجوانوں کی عبادت پر رشک آتا ہے۔ آج یہ زمین اور آسمان ترس رہے ہیں نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے۔ نوجوان تو ہزار ہیں، لیکن ہزاروں میں کوئی ایک نوجوان ہے۔ نوجوان تو اس دنیا میں لاکھوں ہیں، لیکن لاکھوں میں بھی کوئی ایک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس توبہ پر باقی رکھے، اس توبہ کے ٹوٹنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ساری زندگی گناہوں کے اسباب سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں طاقت دے۔ اللہ تعالی ہمیں نور نسبت عطا فرمائے، نور معرفت عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں گناہوں کے خاتمے کے لیے ذریعے کے طور پر اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔